بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے سب خواتین و حضرات کو اس وقت رات کے 12:15 بجے ہیں اور ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس کے بالکل سائٹ پہ کھڑے ہیں۔ یہاں پہ میرے دائیں طرف نعیم پنجوتا صاحب ہیں اور میرے بائیں طرف بیرسٹر گور صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف میرے ساتھ موجود ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور ایم این اے جو کہ حقیقی ایم این اے ہے فارم 45 کے تحت عامر مغل صاحب کو پولیس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے اریسٹ کیا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور ایک سفید گاڑی میں ان کو کہیں پہ لے کے گئے ہیں۔ نمبر ایک، اس کی ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی کھڑے تھے اور کوئی ایسی چیز، آپ میڈیا کے ساتھی بھی موجود تھے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہوا نہ کچھ۔ یہاں پہ سی ڈی اے کے عملے کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، میرے ساتھ بیرسٹر گور صاحب بھی بات کر رہے تھے اور اچانک انہوں نے ان کو اٹھایا۔ نمبر ایک، ہمارے ابھی ساتھی ان کے پیچھے گئے ہیں تھانے میں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ سی ڈی اے کا آپریشن، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کو اتنی زیادہ یا جلدی تھی تو آپ رات کے اندھیرے میں آپ نے یہ کیوں کیا آپریشن؟ کیا نوٹس آپ نے کہیں پہ جاری کیا؟ اور کل سارا دن یہاں پہ ہمارے ٹیمیں موجود تھیں، بیرسٹر گور صاحب شام تک یہیں پہ تھے، دوپہر ہماری پریس ٹاک بھی ہوئی، آپ ہی میڈیا کے ساتھیوں نے اس کو کور کیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کی ایک ٹیم بھی یہاں پہ موجود تھی اور اس کے دوران اسلام آباد پولیس کی ایک ٹیم نے آ کے یہاں پہ ریڈ کیا حماد اظہر صاحب کی کھوج میں، اور وہ اقوام متحدہ کی ٹیم نے وہ سب کچھ دیکھا، ان کی گاڑیوں کی تلاشی باقاعدہ اسلام آباد پولیس کے لوگوں نے کی۔ وہ تو ساری دنیا نے اور اقوام متحدہ نے بھی دیکھ لیا کہ جس طرح کے اسرائیل میں آپریشن ہوتا ہے غازہ میں یا باقی جگہوں میں رفح میں، وہ بھی آج ماشاءاللہ اسلام آباد میں انہی بلڈوزرز نے پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کیا۔ اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس کی ایک مہذب دنیا میں کوئی اس طرح کی جگہ نہیں، یا آپ کا کوئی کسی بلڈنگ کے جگہ پہ اعتراض ہے تو صبح کے وقت ہمارے پاس آتے، ہمیں کہتے کہ آپ کو ہم لوگ 5 گھنٹے دیتے ہیں، 10 گھنٹے دیتے ہیں، 2 دن دیتے ہیں، 1 گھنٹہ دیتے ہیں، برائے کرم اس تجاوز کو، یا کوئی تجاوز ہے تو اس کو ریموو کریں۔ ہم لوگ اپنے دستاویزات ان کے سامنے رکھتے، سی ڈی اے والے اپنے رکھتے، ہمارے وکلا میرے دائیں طرف میرے بائیں طرف ماناز یہاں پہ وکیل موجود ہیں، وہ وہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے اور ایک اچھے خوش اسلوبی ماحول میں، اچھے ماحول میں یہ بات ہو سکتی تھی، پر نہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور میرے محبوب قائد اور پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن وزیر اعظم عمران خان صاحب حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، تو اس حکومت کو اور کئی لوگوں کو یہ بات بہت زیادہ چبھتی ہے، تو اپنا دائرہ اختیار کا تجاوز کرتے ہوئے انہوں نے وہی اسرائیل نما مشینری سی ڈی اے کی یہاں پہ بھیجی اور انہوں نے جھنڈوں کے پول گرا دیے اور فتح کر دیا یہ علاقہ۔ ماشاءاللہ سی ڈی اے زندہ باد، کیا زبردست آپ نے ایک جگہ کو، ایک ٹیریٹری کو فتح کر دیا، جس طرح کہ اسرائیل میں جو غازہ کی پٹی پہ یا جہاں پہ آپ بلڈوزر چڑھاتے ہیں، آج وہی چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ لہٰذا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں اس چیز کو ہم لوگ اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو، اور جہاں پہ میرا اور یہاں پہ میرے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کا استحقاق یہاں پہ مجروح ہے، جو یہاں پہ ان کے سٹاف کے لوگ آج آئے تھے، انشاءاللہ تعالی پریولیجز کمیٹی میں وہاں پہ ان کو طلب کریں گے، آئی جی اسلام آباد کو وہاں پہ طلب کریں گے، کیونکہ جس وقت میں نے یہاں پہ پولیس والوں کو اور سی ڈی اے کے ملازمین کو کنفرنٹ کیا، وہ یہاں سے بھاگ پڑے۔ تو اس چیز کو ہم لوگ شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف نہ صرف پریولیج موشن لائیں گے بلکہ ان کے خلاف، سی ڈی اے کے خلاف اور اسلام آباد پولیس کے خلاف ان ایکشنز کی وجہ سے ہم لوگ ایف آئی آر
ضرور دائر کریں گے کل صبح. بہت دیکھو میں آپ کو ایک میں آپ کو ایک چیز کی وضاحت کر دوں. آلدو میں نے بات کی ہے, ایک جن میں نوٹ کر لیں. 11:30 کو اس جگہ پہ میں پہنچ گیا, جہاں جب میں یہ ادھر آیا سیکریٹریٹ, اس دفتر سے مجھے فون آیا, اور فون میں میرے آفس سٹاف والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پولیس کی باری نفری یہاں موجود ہیں اور وہ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا گرانا چاہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ سی ڈی اے کے لوگ ہیں. میں یہاں جب پہنچا تو پولیس کی باری نفری یہاں موجود تھی. اس میں ایس پی صاحب نعیم زیب صاحب بھی موجود تھے, اور اس میں سی ڈی اے کا جو انکروچمنٹ کے لیے ان کو نامنیٹ کیا گیا طاہر صاحب, وہ بھی موجود تھے. ابھی یہ 11:30 کی بات ہے, ابھی آپریشن شروع نہیں ہوا. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آرڈر ایسا نوٹس موجود ہے وہ ہمیں دکھائیں. ان کے پاس کوئی آرڈر موجود نہیں تھا. انہوں نے کہا ہمارے پاس نوٹس ہے. میں نے ان کو عام کہا ہے کہ ہمارے پاس نہ 2024 میں, نہ 2023 میں, نہ 2022 میں کبھی کوئی ایسا نوٹس آیا ہے کہ اس میں انکروچمنٹ ہے. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود انکروچمنٹ کے خلاف ہے. اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم خود اس کی انکروچمنٹ ختم کریں گے اگر کوئی ایسا ہے تو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ رات 12 بجے آپ آ جائیں. اور میں نے جب پہلی اسٹیٹمنٹ یہاں دی جہاں سے انہوں نے ہمارے یہ شیڈ بیچ میں سے گرائے, فرنٹ والا سائڈ گرایا, گیٹ بلڈنگ کو انہوں نے سیل کر دیا, سائڈ والے جو پول ہے وہ گرائے, اور مین گیٹ کا شیڈ گروایا. اس کے بعد 11:50 پہ میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم یہ بتایا کہ اسی طرح کارروائی ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ کارروائی کی ہے. ان کے پاس نہ نوٹس ہے, نہ ہمیں نوٹس ریسیو ہوا ہے, نہ انہوں نے اس کی ہیئرنگ کی ہے, نہ کبھی سی ڈی اے نے یہ ہمیں نوٹس کیا ہے کہ آپ کے اس بلڈنگ کے پلاٹ کے پیچھے کوئی انکروچمنٹ ہے. یہ ہماری بلڈنگ ہے, اگر اس میں کوئی نان کنفارمنگ ہے تو سی ڈی اے کے پاس, ہم آپ کو آج بھی بتا رہے ہیں, ان سے پوچھو کون سی ڈیٹ ہے, کس ڈائری نمبر پہ, کس ٹی سی ایس پہ, کس رجسٹری پہ, کس بندے نے ریسیونگ لی ہے کہ آپ نے اس بلڈنگ میں لی ہو. یہ صرف اور صرف یہ ساجد اس کے نام ضرور ہوگا, لیکن پلاٹ کسی کے نام ہونا, یہ بلڈنگ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بلڈنگ زمانہ سے موجود ہے یہاں پر, اور اس میں ہم سارا کر رہے ہیں. یہ صرف اور صرف دیکھیں, جس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سی ڈی اے میں یہ پی ٹی اے کے نام ہے, اور پی ٹی اے کو الاٹڈ ہے. اس کے اوپر سولر سسٹم ہم نے لگوایا ہے, یہ پی ٹی اے کے نام ہے. اس کا جو میٹر ہے وہ پی ٹی آئی کے نام ہے. یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے نام ہے. ہم یہاں سب کچھ, یہ سب کچھ شخص کے نام نہیں. دیکھیں, یہ سب کچھ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, نتھنگ مور. پرسوں آپ نے کروایا, آپ نے ہمارے ترجمان انفارمیشن سیکرٹری رؤوف حسن صاحب کے گلے پہ آپ نے چوری چلوائی. آج آپ آئیں, آپ اس کے جلے ملائے. اس کے ہر بلڈنگ میں نے اس کو کہا کہ اس بلڈنگ کے ہر جگہ میں خان صاحب کی تصویر ہے. میں نے ان کو یہ کہا امن و امان کا مسئلہ نہ کریٹ کرے, اس بلڈنگ کے اندر نہ جائے. یہاں پہ ایک سیکنڈ میں واضح ایک چیز کر دوں. انٹیریئر منسٹر اس بیساکھیوں والی فارم 47 حکومت کا محسن نقوی ہے, اور وزیر اعظم سو کالڈ شہباز شریف ہے. میں یہاں سے آپ میڈیا کے ساتھیوں کے توسط سے شہباز شریف کو اور محسن نقوی کو یہاں پہ ڈائریکٹ اکیوز کر رہا ہوں کہ آپ لوگ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. آپ لوگ فیشسٹ ہو, اور اس کا خمیازہ آپ کو ایک دن بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. بیرسٹر گوہر صاحب, آپ نے کل سیز فائر کا میسج دیا. ایک منٹ, ابھی آپ کل سیز فائر کا میسج دے رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے, یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. انہی حالات میں یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے, کیا ابھی بھی وہی یہ میسج ہم ہے؟ کل نہیں کہہ رہے. یہ شادنا خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ میرے ساتھ جو ہوا میں وہ عوام اور قوم اور ملک کی خاطر معاف کرنے کو تیار ہوں. یہ ہم گزشتہ ایٹ لیسٹ 3 مہینے سے کہتے چلے آ رہے ہیں. لیکن دیکھو, دیر کے بھی 2 things, کہ آپ چوری بھی چلائیں اور پھر آپ امن بھی لیں, آپ ظلم بھی کریں اور پھر کہے کہ آپ پر فریاد بھی نہ کرو. ہم اور کیا کریں آج ایک ایک کر کے بھائی جان, ایک ایک کر کے کرنے سمجھ آ جائے. ایک منٹ یار, ملک صاحب ان کو کر. کسی بھی سیاسی جماعت کا وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے, کیا وجہ ہے
کہ رات کے اس پیر میں نہ آپ کے کوئی کارکن آئے ہیں، چونکہ آپ لوگوں نے گال دی ہوئی تھی اس سے پہلے، اس کے بعد سے یہ تواتر سے یہ کام شروع ہوا ہے. یہ کوئی ٹیسٹ کیس تو نہیں وہ آپ کو کر رہے، یہ کوئی ٹیسٹ کیس تو نہیں وہ آپ کو کر رہے کہ آپ کے کارکن باہر نکلتے ہیں؟ نہیں. ہم لوگ لیڈرشپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ میرے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب موجود ہیں، میں بحیثیت سیکریٹری جنرل اور لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ موجود ہوں. ورکرز ہمارے ہیں، ہمارے ایک جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں ان کو اریسٹ کر دیا گیا ہے، ان کو ابھی بازیابی کے لیے یہاں پہ ہمارے وکلاء چلے گئے ہیں. یہاں پہ نعیم پنجوتا صاحب ہیں، ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ میرے پیچھے ساتھی موجود ہیں، ہم لوگ موجود ہیں. اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کا شہر ہے، ہم لوگ پرامن لوگ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ عدالت کے ذریعے ان کا ضرور ان کا مقابلہ بھی کریں گے، عدالت کے ذریعے ان کے خلاف ہم لوگ ایکشن بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک سیکنڈ تکا خان صاحب، یہاں پہ انشاءاللہ تعالی چیئرمین سی ڈی اے کو، آئی جی اسلام آباد کو، سی ڈی اے کے انفورسمنٹ لوگوں کو آج یہاں پہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میرا استحقاق مجروح ہے اور آپ دیکھیں گے ان کو ہم لوگ پریولیجز کمیٹی میں بلائیں گے اور وہاں پہ جو پوچھ گچھ ہوگی وہ مثالی ہوگی. یہاں پر بات ہوئی یہ سرتاج نامی شخص ہے کون؟ کیا یہ وہی تو جو بھی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سی ڈی اے میں یہ جو ہے پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی اے کے نام ہے، ہم نے وہ پی ٹی آئی کا کہا ہے، پی ٹی آئی میں اوپر ہمارا سولر بھی پی ٹی آئی کے نام ہے. دوسری بات یہ آپ کو بتاؤں، دیکھو پارلیمان کی بلڈنگ کے بعد سب سے زیادہ حرمت ڈیموکریسی میں پولیٹیکل پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ کو حاصل ہوتا ہے. انہوں نے آج وہ بھی کر دیا. تجاوزات گرا رہی ہے، بلڈنگ گرا رہی ہے. شکریہ آپ سب لوگوں کا. دفتر سیل ہو گیا، دفتر سیل ہو گیا، اب آپ کی اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ دفتر آ کے کھولیں گے کل یا کہ احترام کریں گے جو سی ڈی قانون کے مطابق قانون کے عین مطابق کریں گے، جس طرح بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے قانون کے عین مطابق ہوگا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں جا کے ان کے ساتھ جو ہم لوگ کریں گے وہ بھی مثالی ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں قانون ہے؟ قانون اس ملک میں وہ کیا چیز ہے؟ رات کے 12:15 بجے اسرائیل نما بلڈوزر سی ڈی اے آ کے ایک دفتر کو فتح کرنے کے لیے وہ آئی ہے اسلام آباد پولیس کے لیے. اور اسلام آباد پولیس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اتنی بڑی ڈفر پولیس میں نے زندگی میں نہیں دیکھی کہ اقوام متحدہ کا وفد جو کہ یہاں پہ آیا تھا الیکشن کے لیے فیکٹ فائنڈنگ مشن کے لیے، ان کی موجودگی میں آ کے انہوں نے یہاں پہ یلغار کی اور اس فیکٹ فائنڈنگ مشن نے اپنی آنکھوں دیکھا حال خود دیکھا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسی سلسلے کڑی، اور دوسرا بتائیے گا کہ اگر آپ کا جس بلڈنگ میں ریکارڈ ہے اس تک رسائی کی کوشش کی جاتی ہے تو اس پر آپ کیا رہے گا؟ دیکھیں جی، پولیس یا یہ لوگ جو ہیں یا اندر جا کے ریکارڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں، موسٹ ویلکم. ان کو پاکستان تحریک انصاف کا کیا ملے گا؟ ان کو یہاں پہ یہی ملے گا جی ہماری میٹنگ اس وقت ہوئی ہے، پاکستان کے بارے میں کی ہے بات، پاکستان کی بہتری کے لیے بات کی ہے، پاکستان کو مضبوط مملکت خدا داد پاکستان بنانے کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کی بات کی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا میسج دیا ہے، 14 اگست منایا ہے، 23 مارچ منائی ہے. یہی چیزیں ملیں گی نا. ہم تو محب وطن پارٹی ہیں نہ. ہاں یہ چیز باقی سیاسی پارٹیاں یا پھر آپ پرائم منسٹر ہاؤس آپ چلے جائیں یا محسن نقوی کے گھر ادھر چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ جناب دبئی میں جو پراپرٹیز ہیں آپ کی اس کی منی ٹریل دیں. وہ وہاں پہ شاید انہوں نے وہاں پہ اونٹ یا خچر باندھے ہوں گے جس کے ذریعے پیسہ انہوں نے دبئی لے کے گئے تھے اپارٹمنٹس لینے کے لیے. یہ سارے مطالبات آپ کر کس طرح ہیں؟ اگر کہہ رہے ہیں قانون کوئی نہیں، سسٹم کوئی نہیں، پھر کس سے بات؟ عدالتوں سے کر رہے ہیں. ہم لوگ عدالت سے اور پورے پاکستان کا اس وقت ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو اپنے آپ کو کہتا ہے حکومت پاکستان، جو اوورآل سٹرکچر ہے وہ اس وقت آپ دیکھیں کہ کیا ہو گیا. اور ان حالات میں یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، سرمایہ کاری کی بات کریں ساری دنیا دیکھ رہی ہے. عقل کے اندھے ہیں یہ لوگ، ان کو نظر نہیں آ رہا یہ کہاں پہ جا رہے ہیں. یہاں پہ آئین اور قانون نہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کدھر ہوگی جب رات کے آپ اسرائیل والا آپریشن کریں گے پاکستان میں. اب کیا کریں گے؟ الحمدللہ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس متبادل آفیسز ہیں. میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ کل ہم ادھر ہی اپنے بلڈنگ اسی مسجد میں لگائیں گے. ہر ایک جگہ میں، ہر ایک دل کے گھر میں موجود ہے. ہر ایک جگہ میں پی ٹی آئی کا دفتر ہے.